السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کچھ تو باتیں ہمیں پتہ ہیں اور بہت سی باتیں ہمیں نہیں پتہ. لیکن آج ہم نے بڑی اسپیشل ریکویسٹ کر کے اپنے ساتھ ایک مہمان کو دعوت دی. خاص مہمان ہیں سید مجاہد گیلانی صاحب، اور یہ صدر ہیں کشمیر یوتھ الائنس کے بھی. تو ان سے میں نے پوچھنا تھا کہ کشمیر کب آزاد ہوگا. امید ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی اس بات کا جواب دے سکیں گے یا آپ کی اور میری امید بڑھا سکیں گے کہ کب ہم وہ دن دیکھیں کہ کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو جائے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشمیر کب آزاد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مبشر صاحب، جو آپ نے بات کہی ہے یہ ایک چھوٹا سا سوال بہت بڑا جواب میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور ان فیکٹرز میں جہاں پہ ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم کشمیر کی طرف سے ایک ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں، وہیں پہ ہمیں انٹرنیشنل سینیریو بھی دیکھنا ہے، وہیں پہ ہمیں انڈین آبسٹینیسی بھی دیکھنی ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ کشمیر کے اندر ایک عام نوجوان جب اٹھتا ہے تو وہ ہندوستان سے ایک نفرت کا جذبہ جب لے کے اٹھتا ہے تو کبھی اس کے ہاتھ میں پتھر ہوتا ہے، وہ بھی ریزسٹنس ہے. وہ کبھی صرف اپنے الفاظ کے ذریعے سے، نعروں کے ذریعے سے وہاں پہ بغاوت کرتا ہے، اور جب بات ذرا زیادہ مزید حد سے گزر جائے تو وہ بندوق اٹھا لیتا ہے. لیکن اس کے پاس اگر ٹریننگ نہیں ہے اور وہ بندوق وہاں سے چھیننے کے باوجود بھی جب بھارت کے خلاف لڑتا ہے، ایک ہفتے کے اندر شہید ہو جاتا ہے، 10 دنوں کے اندر شہید ہو جاتا ہے. آپ کے اپنے 2 بھائی شہید ہوئے، بالکل. ان کا بتائیں کیسے ہوئے؟ دیکھیں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں صرف ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، یہ کئی گھروں کی کہانی ہے. وہاں پہ ماؤں نے 3 4 بیٹے دیے ہیں، اور اس رائے حق میں بڑی شوق سے دیے ہیں. جہاں پہ میں سمجھتا ہوں، میں اپنے اگر گھر کی بات کرتا ہوں تو ایک طرف سیدہ آسیہ اندرابی اس وقت تہاڑ جیل میں ہیں، ڈاکٹر قاسم فختو اس وقت ادھم پور جیل میں ہیں. وہیں پہ جو گھر سے شہادتوں کا بھی ایک سلسلہ ہے وہ بھی بے دریغ چلا ہے، کیونکہ ایک ایسا کاز ہے، ایک ایسا فرض ہے جس کے اوپر ہمیں آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہی کرنا ہے، کسی بھی صورت میں کریں. آسیہ اندرابی تو آپ کی خالہ ہیں؟ جی. لاسٹ کب بات ہوئی ہے آپ کی ان سے؟ ہر 2 مہینے کے بعد کوئی 5 منٹ کی ایک کال ہو جاتی ہے وہاں تہاڑ جیل سے، اور وہ بھی بڑی گارڈڈ کال ہوتی ہے جس میں وہ خالہ میری ہیں، رشتہ میرا ہے، یہ جدائی اور دوری کا غم یہ ہمارا ہے. لیکن وہاں پہ بیٹھی ایک پولیس افسر جو ہوتی ہے وہ یہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، یا وہ ہم پہ انفورس کر رہی ہوتی ہے کہ 5 منٹ ہونے والے ہیں، 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں، کال ڈراپ کر دیں، بس ختم کر دیں بات کو. مطلب اس قدر ہماری زندگیوں کے اوپر ان کا ایک ہولڈ ہے کہ میں اپنی خالہ سے کتنی دیر بات کر سکتا ہوں، اس کا فیصلہ وہ کرے گی. یہ وہ ایک آکیوپیشن ہے، ایک آپریشن ہے، ایک ایسا دل کے اندر جو ہے نا ایک درد ہے، اور پھر شاید یہیں ایک ایسی بغاوت اور ریزسٹنس ہے جو ہر دفعہ ہمارے اندر آ جاتی ہے کہ زندگیاں ہماری، زمین ہماری، سب کچھ ہمارا، اور ایک قابض فوج آ جاتی ہے اور وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ نہیں تم اتنا پانی پیو گے، اتنا نہیں پیو گے، آج تم نے سانس لینی ہے، آج نہیں لینی. مجھے ابھی پتہ چلا کہ اگر ان کو انڈین فورسز کو شک ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی مجاہد آیا ہے یا مجاہد ساتھی آیا ہے کوئی کسی گھر میں، تو پورے گھر کو بومب کر دیتے ہیں. کامن سی بات ہو گئی ہے. یہ جو ہندوستان نے ایک خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش ہے نا، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو کرفیوز ہوا کر جایا کرتے تھے، پوری ایک ایریا کو کارڈون کر لیتے تھے، ایک جیپ سامنے کھڑی ہو جاتی تھی اور جیپ کے سامنے سے سب کو گزارا جایا کرتا تھا کہ یہ شاید جو ہے نا اس کے گھر میں چھپے ہوئے، اس کے گھر میں چھپے ہوئے. لیکن اب وہ ایسا نہیں کرتے. اب تو بس سیدھا سادہ وہ علاقہ ہے، جو بھی محلہ ہے، وہاں پہ ایک آئی ای ڈی لگا دی جاتی ہے، ایک گھر تباہ ہوتا ہے، 5 ہوتے ہیں. گزشتہ سال 15 گھر اکٹھے تباہ ہو گئے تھے، ایک بلاسٹ ہوا اور 15 گھر تباہ ہو گئے. اس کے بعد سردیوں اور میں اس ان میں گھر لوگ کے، تھے. بالکل، وہاں سے لوگوں کو نکال بھی دیا جاتا ہے اور لوگوں کو رکھا بھی جاتا ہے کہ وہاں سے کوئی باہر نہ نکلنے پائے. ایسا نہ ہو کہ انہیں میں سے کوئی ایسا شخص ہو جو بھارتی مظالم کے خلاف بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے، وہ وہاں سے نکل نہ جائے. تو اس پورے ایریا کو کارڈن کر دیا جاتا ہے. شہادتیں ہوتی ہیں اور ہر روز ہوتی ہیں. گیلانی صاحب، میں ایک اعتراف کروں کہ ہمیں اتنا نہیں پتہ جتنے وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہے، لیکن ہمیں اتنی زیادہ تفصیلیں نہیں پتہ
تو کیوں آپ لوگ انٹرنیشنلی، پاکستان بھی انٹرنیشنل ہے آپ کے لیے، انٹرنیشنلی آپ لوگ جرنلسٹ کو اتنا انگیج نہیں کرتے کہ ان کو بریف ہو، ان کو پتہ ہو، ان کو مٹیریل مل رہا ہو پکچرز میں، ویڈیوز میں، اسٹیٹمنٹس میں؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر از انڈر دی انڈین سیج، اور وہاں پہ 9 لاکھ ہیں، 9 لاکھ سے زائد جو بھی وہاں پہ پیراملٹری فورسز اور ملٹری فورسز ہیں انڈیا کی، وہ ہولڈ کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، کون آج یہاں پہ رکے گا، کون نہیں رکے گا، کس کو ہوٹل کا کمرہ دیا جا سکتا ہے، کس کو نہیں دیا جا سکتا، کس کا ہسپتال میں علاج ہوگا اور کس کو سڑک پہ مرنے دینا ہے۔ اس تمام چیزوں کا فیصلہ آکیوپیشن کرتی ہے۔ سو وہاں پہ تو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، ریڈ کراس ہے یا انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں، ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں دی کبھی انڈیا تو نے۔ پھر کیوں یہ لوگ اتنے سمم بکمن ہیں؟ اقوام متحدہ میں ایک رپورٹ جمع ہوئی تھی، آج سے کوئی 2 سال پرانی بات ہے، ایکوسوک کے تحت ایک این جی او نے جمع کروائی تھی، اور جس میں بڑا کلیئر کٹ یہ لکھا تھا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر جو ظلم ہوتا ہے اس میں مسلم میجورٹی کو فوکس کیا جاتا ہے، اس میں وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں، نان مسلم مائنورٹیز ہیں، وہ سم ہاؤ کسی نہ کسی طرح سے ان کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے، انہیں جینے دیا جاتا ہے، رائٹ ٹو لیو، رائٹ ٹو فریڈم، رائٹ ٹو جاب، رائٹ ٹو ایجوکیشن ان کے لیے ہے، لیکن جو تمام کربز ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ایک حقیقت جس کو ہمیں یہ ماننا اور سمجھنا پڑے گا وہ یہ کہ ایک مسلم آئیڈینٹی جو ہے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر کے اوپر ایک ایسا ریپرکشن ہے پوری دنیا کی طرف سے، ایک ایسی ان اٹینٹیونیس ہے، یہی آئیڈینٹی، یہی چیز شاید پوری دنیا کو روکتی ہے کہ وہ بول نہیں پاتی۔ ہماری طرف سے کیا کمی اور کوتاہی ہے؟ ایک پالیسی، ایک بڑی کلیئر کٹ، واضح ایک اسٹیٹ لیمنٹ، آپ سمجھ لیں شاید ایک ڈاکیومنٹ جس کے اوپر یہ لکھا ہو کہ ہاں ہم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، ہم نے کہیں پہ سافٹ نہیں ہو جانا، ہم نے کہیں پہ بائلیٹرلزم کی بات نہیں کرنی، ہم نے کہیں پہ ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ کی بات نہیں کرنی۔ یہ تمام وہ چیزیں جو کہیں نہ کہیں کوئی اور آپشنز کی بات ہو جاتی ہے، کچھ اور باتیں چل جاتی ہیں، آپ نے گراؤنڈ کی وائس بننا ہے۔ جو وہاں پہ ایک مقبوضہ کشمیر میں نوجوان سڑک پہ کھڑا بھارتی سنگین کے سامنے، بھارتی بندوق کے سامنے نعرہ لگاتا ہے یا جو بات وہ کرتا ہے، آپ نے اس کو ایمپلیفائی کرنا ہے۔ آپ کو پتا پاکستان میں کبھی کوئی حکومت میں نہیں رہ سکتا جو کشمیر کو اس کو بھول جائے، پاکستانی اس کی بوٹیاں کر دیں گے۔ حقیقت ہے، پاکستانیوں کی جو محبت ہے، جو عوام کی محبت ہے، وہ تو ہمیں اپنے شہداء قبرستان میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں نظر آتی ہے۔ لیکن پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی جو ہے، جو پاکستان کی عوام ہیں، ان کی محبت اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو گورنمنٹ پالیسیز ہیں، ان کا ڈیفائنڈ ہونا بہت کیا ضروری کریں ہے۔ ہم وار ڈکلیئر کر دیں، آپ کے خیال میں کیا کریں؟ دیکھیں، کشمیر کو ایز اے بک لینے کی ضرورت ہے، اور اس بک کے مختلف چیپٹرز ہیں، جہاں پہ آپ شاید کشمیر کو ایک کمپلیٹ بک لے کے سامنے پکڑا دیتے ہیں نا، آپ پوری بات کر ہی نہیں پاتے۔ آپ ہر چیپٹر کو الگ سے لیں، آپ چیپٹر آف ویمن رائٹس کو لیں، پیلٹ وکٹمس کو لیں، چلڈرن کو لیں، کیمیکل ویپنس کو لیں، رائٹ آف وائلیشن آف ایجوکیشن کو لیں، ہیلتھ رائٹ وائلیشنس کو لیں۔ آپ کے پاس 10 15 20 چیپٹرز ہیں کشمیر کی کتاب کے، الگ الگ لیں، اپنے پارلیمنٹیرینز کو پڑھائیں، ڈپلومیٹس کو پڑھائیں، ڈپلومیٹک مشن بنائیں، دنیا کے 15 20 بڑے ملکوں میں بھجوائیں، ساتھ ایک عدد ایجوکیٹڈ کشمیری بھجوائیں، اور اس کے ساتھ کشمیر کو ہمارے ان کی زبان ڈپلومیٹس پاکستانی کے کیس لڑ لیں تو بڑی مہربانی ہے ان کی، اس وقت تو حالات ذرا ایسے ہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج اگر کوئی فتویٰ آ جائے نا جہاد کشمیر کا، تو 24 کروڑ اگر پاکستانی ہے نا، تو چند جو ویل چیئر پہ ہوں گے ان کے علاوہ یا جو اسپتالوں میں ہوں گے نا، روکنا مشکل ہو جائے گا لوگوں کو۔ مرد کیا عورت کیا ہر ایک جائے گا کشمیر کے لیے جہاد کرنے کے لیے۔ بالکل حقیقت ہے، اور میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ محبتیں تو ہم نے شہداء قبرستان میں دیکھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہمارا بچپن تھا مقبوضہ کشمیر میں، تو وہاں پہ ایک بڑا ایک کریز ہوتا تھا، جو ابھی بھی وہ کریز موجود ہے کہ بس پاکستانی جو ہے نا، پاکستان کی فوج، پاکستان کے لوگ، ان کی طرف ہمیشہ اشارہ ہوتا تھا، ان سے محبت کا ذکر ہوتا تھا، اور یہ اب بھی ہوتا ہے، مختلف طریقوں ہمیں سے اب ہوتا ہے۔ بھولتا جا رہا ہے۔ یہ کرفیو کو کتنا ٹائم ہو گیا یہ تو بتائیں۔
5 अगस्त 2019 के बाद से तो ब्लैंकेट कर्फ्यू लगा और जो तकरीबन 6 महीने साल तक जो एक ब्लैंकेट कर्फ्यू के बाद इंटरनेट शट डाउन रहा, ब्लैंकेट इंटरनेट शट डाउन रहा। और अब 1 सितंबर बड़े शाह साहब की जो वफ़ात हुई, उनकी जो शहादत हुई, उसके बाद से एक कर्फ्यू का सिलसिला वहाँ ये भी आपके रिश्तेदार हैं? जी हाँ, बिल्कुल। गिलानी ख़ानदान के हमारे सबसे बड़े और हमारे मुरब्बी मुशफ़िक़, मैं समझता हूँ हम तमाम जो गिलानी हैं उनके लिए एक दादा जो है हमारी एक वो आपको पता है मैं बुरहान वानी का बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों में अगर कश्मीर मूवमेंट को ज़िंदा हुई है ना, या उठी है, तो उसमें बुरहान वानी की शहादत का बहुत अमल दखल है। कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला ने कितना रुतबा दे दिया उसको, बेशक कोई शक नहीं है। वो इज़्ज़त मैं समझता ये हूँ तो नसीबों से नहीं मिलती। 20-21 साल के नौजवान हाँ, देखिए अपना, ये तो लोग सारी उम्र पैसा खर्चते हैं, उनको ऐसी इज्जत नहीं मिलती। बहुत छोटी उम्र के अंदर है। मेरे अल्लाह ताला नियतें भी देखता है, अल्लाह ताला जो है वो कोशिशें भी देखता है और फिर कोशिशों से बढ़कर नवाजता अल्लाह है, चूज़ कर लेता है, चूज़ कर लेता अल्लाह तो खुद चूज़ करता है ना किसी को। ये बिल्कुल। तो हर एक के औकात की बात नहीं है कि वो कुछ कर ले। लेकिन नाउ व्हाट, अब हम क्या करें? आप मुझसे जब बात करें तो आप पाकिस्तानी अवाम से बात करें, पब्लिक से बात करें, हुक्मरानों से आप लोग खुद से मिल के बात कर लें, हमें क्या करना? पाकिस्तान की आवाम को मैं समझता हूँ 2-3 बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है अब। जो कश्मीर का जो मामला 70 इयर्स हो गए, नई जनरेशन आ गई, इस नई जनरेशन के अंदर कश्मीर क्या है, क्यों है, किस लिए है? लोग कभी ये सवाल करते हैं कि नहीं आप शायद पाकिस्तान से तो मिलना ही नहीं चाहते। कभी ये सवाल करते हैं कि वहाँ तो जो सबसे बड़ी लीडर आपकी महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, वो तो कह रही थी कि हम हिंदुस्तान के साथ फिर भी खुश हैं, चलें बाद में कुछ और बयानात भी आए। या फिर वहाँ पे जो आपके बड़े लीडर्स हैं, जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, इलेक्शंस में जाते हैं, ये जो तमाम बातें हैं ना, ये मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं। ये समझने की ज़रूरत है यहाँ की नई जनरेशन को कि कश्मीर आखिर है क्या, क्यों है? आखिर मसला ही क्या है कि हम लोग वहाँ पे अभी भी लड़ रहे हैं, जबकि वहाँ हिंदुस्तान हमें रोड्स मेड ऑफ गोल्ड दे सकता है। उसके बावजूद वहाँ कश्मीरी लड़ रहे हैं। ये कश्मीर अवेयरनेस की कश्मीर क्यों है, क्या है? आसिया अंद्राबी, अली गिलानी, यासीन मलिक, कासिम फख्तू, मसरत आलम, क्या ज़रूरत पड़ी है इनको 20-20 सालों से जेल में होने की? ये समझने की ज़रूरत और है। वो अब अमरीका की जेल नहीं है। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम कह रहे हों कि बड़ी बेडेड जेल लिबर्टीज है। हैं। वहाँ के ऊपर 5/7 की जेल्स हैं, वहाँ हेल्थ राइट्स नहीं मिलते, दवाइयाँ नहीं मिलती। आसिया अंद्राबी साहिबा की कमर में तकलीफ़ है, वो उसी फ़र्श पे, सख्त फ़र्श पे उनको उसी तरह सोना है। उसके अलावा कोई उनको वहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं मिल सकती। कासिम फख्तू साहब जो हैं, ग्लाकोमा की वजह से 80% उनकी बीनाई जा चुकी है, लेकिन वहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। वो उस जेल में हैं और उसी जेल के अंदर तब तक शायद रखे जाएं जब तक उनकी शहादतें ना हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला आपकी आवाज़ को हर जगह पे लेके जाए और जहाँ पे इसका असर हो। लेकिन हम भी एक लिहाज से आप ये देखें कि जितनी हमारी जमातें हैं कश्मीर के नाम पे फलाही काम करने वाली, इंडिया के ज़ोर पे हम उनको बैन करते आए हैं। वो फलाही काम तो कोई और कर नहीं सका, और इंडिया कहीं पे चुप नहीं होता और कहीं पे रुकता नहीं है। ये हमारी अब अजीब सी हमारी हरकतें। हकीकत है। देखें, पता नहीं कितनी किताबों में ये बात लिखी गई होगी कि हिंदुस्तान को या हिंदू बनिए को, मैं सीधे अल्फाज में कहता हूँ कि एक खौफ जो गन का है ना, वो कायम रखना उसके लिए ज़रूरी है। और ये गन कोई इलीगल नहीं है, इसको तो अक़वाम मुत्तहिदा भी मानती है, इसको तो अमेरिकन सेनेटर्स भी बैक करते हैं कि हाँ बिल्कुल होना चाहिए ये। और कई दफ़ा वर्ल्ड या इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी इस तरह होती हैं कि वो गन्स को सपोर्ट करती हैं। तो न जाने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जहाँ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लोग ये चीज़ उठा लेते हैं, तो उनको क्यों कुछ और लेबल कर दिया जाता है। हालांकि जो अपना हक़ आज़ादी है, राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, ये किसका हक़ नहीं है? हर इंसान का हक़ है। नहीं मिलता तो वो जिस तरह से छीनेगा, जिस तरह से लेगा, वो भी उसका हक़। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात आई एम श्योर के लोगों तक पहुंचेगी, उनको पता चलेगा। एक मैं अपडेट आपको दे दूं, और मुझे नहीं पता मेरे फिगर्स लेटेस्ट एक्यूरेट हैं कि नहीं, वो तो मैं इनसे करेक्शन करा सकता हूं। लेकिन अभी तक तकरीबन 1,20,000 लोग शहीद हो चुके हैं कश्मीर में, 19,000 औरतों की बेगुरबती हो चुकी है, 12,000 बच्चे जो हैं पैलेट गन्स का शिकार हो चुके हैं।
جو کیمیکل شکار ہوئے کیمیکل ویپنز کا، ان کا میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، اور جن کو پولیس گردی نے یا فوج گردی نے وہاں پہ مارا، شہید کیا، ان کا بھی کاؤنٹ نہیں ہے کہ کون کتنے جیلوں میں ہے، کیونکہ حساب ہی نہیں ہے، حساب ہی نہیں ہے۔ کوئی ویسے بھی گم جائے تو پتہ چلتا ہے جیل میں نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کشمیر کو تو بہت جلد آزاد کرے، لیکن آپ جہاں پہ بھی ہیں، آپ بھی اس جہاد میں حصہ لیں، اس پہ بلاگ کریں، اس پہ لکھیں، ٹویٹر کریں، آپ فیس بک پہ کریں، جہاں جہاں آپ کر سکتے ہیں، ڈو ناٹ سٹاپ، اور ان کی آواز بنیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف اردو میں نہ کریں، یہ جس کو جو زبان آتی ہے، انگریزی آتی ہے، فرینچ آتی ہے، چائنیز آتی ہے، جرمن آتی ہے، ہم کشمیر کاز کو اپنی کاز سمجھ کے اسی طرح اس کو آگے بڑھائیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔